بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دسمبر کا مہینہ جب بھی آتا ہے تو آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں، کیونکہ اس مہینے کی 27 تاریخ کو لیاقت باغ راولپنڈی میں اس ملک کی کیا دنیا کے عظیم لیڈر شہید بے نظیر بھٹو کو دہشت گردوں نے ایک سازش کے تحت ان کو وہاں شہید کر دیا۔ شہید بے نظیر بھٹو وہ شخصیت تھی جو عوام کے دلوں میں بستی تھی، اور ان کی شہادت پہ میں نہیں سمجھتا کہ اس ملک کے 20 کروڑ عوام اشکبار نہ ہوں۔ اس دن میں نے دیکھا کہ کوئی آنکھ ایسی نہیں تھی جس کی آنکھ سے آنسو رواں نہیں تھے، کیونکہ شہید بے نظیر بھٹو شہید نے اس ملک کے لیے جو خدمات انجام دیں، عوام کے لیے جو وسائل پیدا کیے، جس طریقے سے بین الاقوامی سطح پہ ملک کے وقار میں اضافہ کیا، اور انہوں نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کی زندگی میں ان کے ساتھ بہت کچھ سیکھا تھا۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو اپنے ساتھ ان کو مختلف دوروں میں لے جاتے تھے، اور خاص طور پہ آپ کو یاد ہوگا جب شہید ذوالفقار علی بھٹو شملہ معاہدہ کر رہے تھے تو محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ان کے ساتھ ساتھ تھیں۔ تو شہید بے نظیر بھٹو ان کی بہت لاڈلی بیٹی تھی، تو انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی تھی، مائی ڈیئرسٹ ڈاٹر۔ تو شہید بے نظیر بھٹو شہید ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت کے بعد جس طریقے سے وہ متحرک ہوئیں، جس طریقے سے انہوں نے ملک کے مایوس عوام کی مایوسیاں جو تھیں وہ اس میں جرأت میں، بہادری میں اور ایک جذبہ ان میں پیدا کیا، اور جنرل ضیاء الحق کی آمریت کا جس بہادری کے ساتھ، دلیری کے ساتھ، ہمت کے ساتھ مقابلہ کیا، وہ بڑے بڑے بہادر لوگوں کو مات دے گئیں۔ ان کو جس طرح سے قید و بند کی میں قید رکھا گیا، سکھر جیل میں شدید گرمی کے مہینے کے اندر ان کو وہاں پہ پابند سلاسل رکھا گیا، ان کو اذیتیں دی گئیں۔ تو بے نظیر بھٹو کی شہید کی جو زندگی تھی اس میں 30 سال سے زائد ان کی جدوجہد تھی، اور وہ جدوجہد تھی جس میں ان کو بہت زیادہ تکلیف اٹھانا پڑی۔ تو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اس ملک میں انقلاب کی بھی علامت تھی، چاروں صوبوں کی زنجیر بھی تھی۔ جب بھی آپ بھی دیکھیں کہ ملک بحران کا شکار ہوا، انہوں نے ملک کو بحرانوں سے نکالا، چاہے وہ معاشی بحران ہو، اقتصادی بحران ہو، سیاسی بحران ہو، ہمیشہ وہ ملک کی یکجہتی کے لیے کار فرما رہیں۔ تو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی جو پوری زندگی ہے وہ عوامی خدمات، ملک کی ترقی خوشحالی سے مزین ہے۔ شہید بے نظیر بھٹو کے خاندان نے اس ملک میں جمہوریت کے لیے جو قربانیاں دی ہیں وہ تاریخ کا سنہرا باب ہیں۔ اس طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ہزاروں کارکنوں کو پابند سلاسل کیا گیا، انہوں نے شہادتیں پائیں، انہوں نے کوڑے کی سزائیں بھگتیں۔ 18 اکتوبر 2007 کو جب محترمہ بے نظیر بھٹو اپنے 9 سالہ جلاوطنی کے بعد پاکستان تشریف لائیں، کراچی شہر میں تشریف لائیں، تو ان کا جو فقید المثال استقبال ہوا، آپ کو یاد ہوگا کہ کارساز کے مقام پہ 2 بم دھماکے کیے گئے جس میں 165 سے زائد پیپلز پارٹی کے کارکن شہید ہو گئے، کیونکہ اس بم دھماکوں کا ٹارگیٹ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو تھی، لیکن معجزے سے اللہ تعالیٰ نے محترمہ بے نظیر بھٹو کی جان کو محفوظ رکھا، اور پیپلز پارٹی کے وہ کارکن جب وہاں جو شہید ہوئے، جب پہلا دھماکہ ہوا تو وہ اپنی قائد کی طرف لپکے، ان کی جان کی پرواہ انہوں نے کی، اپنی جان کی پرواہ نہیں کی۔ تو اس طرح 600 سے زائد لوگ زائد کارکن اس میں شہید ہوئے، زخمی ہوئے تھے، اور اسی طریقے سے محترمہ بے نظیر بھٹو کو مسلسل دھمکیاں ملتی رہیں۔ لیکن میں یہ بھی بتاؤں کہ جب دھماکہ ہوا اس کے دوسرے دن ہی جب ان کو منع کیا جا رہا تھا کہ وہ گھر سے باہر نہ نکلیں، محترمہ ان سب کو پوچھنے کے لیے مختلف اسپتالوں میں گئیں، لیکن انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، لیکن اپنے کارکنوں کو ضرور جا کے پوچھا، اور ان کارکنوں کے گھر والوں نے اور کارکنوں نے بی بی کو دیکھ کے بھرپور جذبات کا اظہار کیا اور نعرے لگائے، اور کئی کارکنوں کے والدین جس میں ان کی مائیں خاص طور پہ، انہوں نے کہا ہمارے اگر 4 بیٹے ہوتے وہ بھی آپ پہ قربان ہیں۔ تو اس طرح کا جذبہ بہت کم جماعتوں میں دیکھنے کو ملتا ہے، بہت کم ایسی لیڈرشپ ہوتی ہے جو اپنے کارکنوں کو ایسے موقع پہ یاد رکھتی ہے، ان کو تسلی دیتی ہے، ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کے دکھوں میں خوشیوں میں شریک ہوتی ہے۔
تو محترمہ بینظیر بھٹو شہید ہمیشہ عوام کے دلوں میں زندہ رہیں گی، عوام کے دلوں پہ حکمرانی کرتی رہیں گی، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن اپنے چیئرمین بلال بھٹو زرداری کی قیادت کے اندر انشاءاللہ محترمہ بینظیر بھٹو کا چھوڑا ہوا جو مشن ہے وہ پورا کریں گے، اور انشاءاللہ وہ دن اب دور نہیں ہے جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت اس ملک میں قائم ہوگی، اور انشاءاللہ بینظیر بھٹو کے خوابوں کی تعبیر کو ہم پورا کریں گے۔